بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ نے ٹیکسٹ بکس اور تاریخ کی کتب میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب میں ضرور پڑھا ہوگا، یا شاید پھر ٹی وی پروگرام بھی دیکھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے امتحان میں اس سبجیکٹ پر سوالات اٹیمپٹ کیے ہوں۔ یہ بڑا کامن سوال ہوتا تھا۔ البتہ آج کا پروگرام ایک بالکل نئے اور اچھوتے موضوع پر ہے، کیونکہ آج کا پروگرام صرف قوموں کے زوال کے اسباب پر ہے، اور وہ بھی زمانہ حال میں جو اسباب اور نئی حقیقتیں جو مملکتوں کے زوال کا سبب بن رہی ہیں کا خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، قوموں کا زوال فطرت کا ایک ناگزیر عمل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فطرت کا ناگزیر عمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازماً ہوگا، اور میں نے صرف زوال کا لفظ استعمال کیا ہے، اور خصوصاً جدید دور میں تو زوال جو ہے یہ فطرت کا ایک ناگزیر عمل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ زوال ایک سچائی ہے، ایک بڑی عام سی بات ہے۔ یعنی جب کچھ اقوام کسی زمانے میں عروج حاصل کر رہی ہوتی ہیں تو دراصل وہ کسی کی جگہ لے رہی ہوتی ہیں، کسی کو ریپلیس کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس دوران کوئی ایک یا زیادہ اقوام زوال پذیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر زوال ہمیں پرانے اسباق کے ساتھ جو پرانے لیسنز ہوتے تھے اس کے علاوہ بدلے زمانے اور بدلے حالات میں کچھ نئے اسباق بھی پڑھاتا ہے، نیو لیسنز۔ یہ نئے اسباب جو ہوتے ہیں اور جو ہمیں نئے لیسنز ملتے ہیں، اس بات کا دوبارہ ایک ثبوت ہے کہ اگر ہم پرانے اسباق کو یاد بھی رکھ لیں، کیونکہ اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جی ہم ہسٹری سے نہیں سیکھتے، تو اگر ہم سیکھ بھی جائیں تو زوال کو کچھ عرصے کے لیے ٹالا یا ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن زوال سے بچنا ناممکن ہے۔ ارسطو اور بعد میں ابن خلدون، جن کا پورا نام عبد الرحمن ابن خلدون ہے، یہ اسلامی مفکر تھے، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے اقوام کے عروج و زوال کو انسانی زندگی یا کسی بھی جاندار کی زندگی سے تشبیہ دی ہے کہ انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے موت تک کا لازمی سفر طے کرے گا، خواہ انسان کو آپ آئیڈیل کنڈیشن میں کیوں نہ رکھیں، لیکن اسے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ پروگرام کا اصل موضوع جدید دور میں ریاست کے زوال کے اسباب کے متعلق ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، مطلب یہ تسلسل کے لیے عروج کے عوامل کا بھی بڑا مختصر پیرائے میں ذکر ہوگا۔ قوموں کے عروج میں کم از کم 4 عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جسے ہم کہتے ہیں تلوار، اور یہ ایک استعارہ ہے، اس کا مطلب ہے طاقت۔ طاقت کیا چیز ہے؟ جذبہ، عزم جسے کہتے ہیں، اور زور زبردستی، یہ ہے تلوار۔ دوسرے نمبر پر جسے ہم قلم کہتے ہیں، قلم، پین، اور یا علم کہتے ہیں، اور یہ کیا شو کرتا ہے، کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یعنی کہ ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی، ڈائریکشن۔ تیسرے نمبر پر برائی کا راستہ، یعنی ہر وہ منفی حربہ جو اقوام ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، مثلاً جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ، جھانسا یا ڈسیپشن۔ لیکن جنگ میں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو ان چیزوں کو برائی میں شامل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی انہوں نے اس طریقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور چوتھے نمبر پر عروج کی وجہ جو ہے وہ کوئی اچھائی کا راستہ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن یہ صرف نام نہاد سو کالڈ اچھائی کا راستہ ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تشریح و تعبیر حملہ آور یا فاتح جو طاقت ہوتی ہے، فاتح قوت ہوتی ہے، وہ خود کرتی ہے کہ جی ہم نے تو یہ اچھائی کے لیے کیا ہے۔ مثلا یورپین طاقتوں نے ایشیا اور افریقہ کے بہت سارے خطوں کو امپیریلزم کے ادوار میں یہ کہہ کر اپنا تسلط جمایا تھا کہ یہ تو ہماری مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جناب ہم پسماندہ اقوام اور ان کی سرزمین پر اس لیے قابض ہو رہے ہیں کہ ان کو اچھا انسان بنائیں اور ان کی سرزمین کو دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ اور اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ یورپی اقوام نے 19ویں صدی میں اسے وائٹ مینز برڈن یعنی سفید فام لوگوں کی ذمہ داری کا نعرہ دیا، جس کا مطلب ہی یہ تھا کہ یورپی اقوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام جو تعلیم میں، تربیت میں، پیسے میں، ٹیکنالوجی میں بہت پسماندہ اور پیچھے ہیں، وہ ان ممالک پر قبضہ کر کے ان کی تربیت کریں اور انہیں سدھاریں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں جناب کہ جانوروں کو ہم سدھارتے ہیں، تو انہوں نے یورپی اقوام نے ان پر قبضہ کر کے غلام بنا کر وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو انسانیت پر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ میاں پر احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ ایک ڈیوٹی دی تھی، ایک ذمہ داری دی تھی۔ اس ضمن میں آخری بات کہ فاتح طاقتوں نے ان چاروں عوامل کو تلوار، قلم، اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ، ان کو مکس کر کے استعمال کیا، ملا جلا کر اور حسب ضرورت استعمال کیا۔ ناظرین، یہاں تک کہ گفتگو بڑی اہم تھی، لیکن اب ہم آتے ہیں زوال کے اسباب پر، جو کہ اس پروگرام کا اصل موضوع ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، یہ صرف یاد دہانی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قوموں کے زوال کے اسباب کو اب ہم 2 حصوں میں کور کریں گے۔ پہلے ان اسباب کا ذکر کیا جائے گا جو ماضی میں بہت اہم تھی لیکن اب وہ متروک ہو گئے ہیں یا پھر تھوڑے غیر اہم ہو گئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پھر ہم زوال کے ان اسباب کا ذکر کریں گے جو اب یا آج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 100 سال میں بلکہ 50 سال میں جو تبدیلی آئی ہیں اس نے دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ تو ماضی میں اقوام کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ نفاق تھی، ڈس یونٹی تھی۔ اس کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہوتا کیا تھا؟ جب تخت نشینی اور وراثتی دعووں کے نتیجے میں ریاست 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، پہلی وجہ تو یہ تھی۔ دوسرے نمبر پر دشمن ممالک جو کہ اکثر پڑوسی ممالک ہوتے تھے کے ساتھ طویل جنگیں ہوتی تھی، جنگی مہمات بھیجی جاتی تھی جس میں ملکی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا تھا، اور اس سے مملکت زوال کا شکار ہو جاتی تھی۔ اگرچہ اکثر جنگیں ناگزیر ہوتی تھی، نو ڈاؤٹ، لیکن ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ جب ہر وقت جنگ ہو تو پھر سلطنت کمزور ہوگی، اور یہی جنگی مہمات کسی بھی طاقتور ملک کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی تھی۔ تیسرے نمبر پر زوال کا سبب طاقتور مملکتوں کے توسیع پسندانہ عزائم تھے، ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جسے کہتے تھے، جو ریاست کے غیر ضروری پھیلاؤ کا سبب بنتے تھے، اور بعد میں ان ریاستوں کو انتظامی طور پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ چوتھے نمبر پر جغرافیائی عوامل ہوتے تھے جو کسی قوم کے زوال کا سبب بنتے تھے۔ جب ریاست کے اندر رہنے والی مختلف اقوام کافی عرصے اکٹھے رہنے کے باوجود 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، لیکن مختلف جگہوں پر لوگ اپنی جغرافیائی پہچان کو قائم رکھنے پر زور دیتے تھے، جس سے قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا تھا اور فکری فرق وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ واضح ہو جاتا تھا، اور بالآخر مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ ناظرین، پروگرام کے محدود وقت میں
پرانے ادوار یعنی ماضی میں زوال کے اسباب کے متعلق اتنی تفصیل کو کافی سمجھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا اصل موضوع نہیں۔ اب ہم آج کی جدید دنیا میں ریاستوں کے زوال کے اسباب کا ذکر کریں گے، جو کہ اس آج کے پروگرام کا بنیادی موضوع ہے۔ ناظرین، آج کی جدید دنیا میں کسی مملکت کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فرسودہ نظام سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جہاں عوام کی مرضی سے طے شدہ نظام طے شدہ ہوتا ہے، قانون طے شدہ ہوتا ہے اور ضابطے بھی طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے انحراف کیا جاتا ہے۔ یہ ان ملکوں کی طرف اشارہ ہے جہاں بظاہر جمہوریت ہوتی ہے، برائے نام جمہوریت ہوتی ہے، لیکن قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، اور جب یہ سلسلہ طول اختیار کر جائے تو عوام میں بے چینی پھیلتی ہے، کیونکہ عوام کو لگتا ہے کہ نظام اور قانون کو مسلسل چند مخصوص لوگوں کی سہولت اور فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اب وہ مملکتیں روبہ زوال رہتی ہیں جہاں مختلف طبقات میں عدم مساوات برتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تیزی سے احساس محرومی پھیلتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اطلاعات کی تیز ترین ترسیل، فلو آف انفارمیشن اتنی تیز ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تیسرے نمبر پر زوال کا جو سبب بنتی ہے وہ معاشرے میں اجارہ داری سسٹم کو بحال رکھنا ہوتا ہے، مونوپلیز، مزدوروں کے کم معاوضے، جاگیردارانہ سسٹم کو بحال رکھنا، جس کے نتیجے میں غریبوں اور مزدوروں کی حیثیت غلاموں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پہلے ادوار میں اس کا نقصان صرف غریبوں، مزدوروں اور نچلے طبقے کو ہوتا تھا، صرف انہیں ہوتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں اس کا منفی اثر مملکت پر براہ راست پڑتا ہے، کیونکہ کاروباری سرگرمیوں پر ریسیشن یا مندی کا رجحان حاوی رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ اقوام زوال کا شکار ہوتی ہیں جہاں نت نئے مسائل کو پرانے اور فرسودہ انداز میں نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہ مسائل نئے ہوتے ہیں اور اس کو پرانے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر جسے کہتے ہیں جدیدیت، ماڈرنزم اور انوویشن، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جدیدیت کا راستہ روکنے کا محرک ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، خراب محرک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سادہ مطلب سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بھی مصنوعی طور پر، تاکہ تبدیلی کے راستے کو روکا جائے۔ اس کی مثال ہم رومن امپائر کے دور سے دے سکتے ہیں۔ رومن امپائر جو کہ بلا شبہ 1000 سال تک چلی تھی، قائم رہی، لیکن آخر میں اس وجہ سے زوال پذیر ہوئی کیونکہ وہاں غلام کھیتی باڑی اور محنت کرتے تھے، جبکہ سارے کا سارا منافع مالک سمیٹتا تھا۔ اس لیے لازم تھا کہ نظام کو جو کا تو جیسے ہے جہاں ہے اسے برقرار رکھا جائے، جسے ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں، کیونکہ تبدیلی کا نقصان جو تھا اشرافیہ کو ہونا تھا، ایلیٹس کو ہونا تھا۔ اگرچہ آج کے زمانے میں باقاعدہ غلام تو نہیں، لیکن پھر بھی سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات، ان کی بہتری سے اغماض برتا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے۔ اس کا حتمی نقصان غریبوں کے ساتھ ریاست کو ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر وہ اقوام زوال کا شکار ہوتی ہیں جہاں برائے نام جمہوریت تو ہوتی ہے، لیکن حکومتیں عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی، حالانکہ جمہوریت کا مطلب ہی ایک جواب دہ حکومت کا قیام ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر وہ اقوام زوال کا شکار ہوتی ہیں جہاں پرانی ٹیکنالوجی کو وقت گزرنے کے ساتھ ریپلیس نہیں کیا جاتا۔ ماضی میں ایسا کرنا ممکن تھا کیونکہ تبدیلی بہت سلو آ رہی تھی، لیکن اب وہی اقوام سروائیو کریں گی جو مسلسل
جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گی۔ 7ویں نمبر پر آج وہ اقوام زوال کا شکار ہوں گی جہاں رائج معاشی نظام جو ہے، جو سسٹینیبل اکنامک گروتھ کو سہارا نہ دے سکے، کیونکہ سروائیو کرنے کے لیے لازمی ہے آج کے دور میں کہ ترقی کی رفتار کو ایک خاص سطح سے نیچے نہ آنے دیا جائے۔ ترقی کا سفر میراتھن ریس کی مانند ہوتا ہے جس میں ہر وہ کھلاڑی مقابلے سے آؤٹ ہو جاتا ہے جو ایک خاص رفتار کو برقرار نہ رکھ سکے، کم از کم جو رفتار ہے۔ ناظرین، 8ویں نمبر پر وہ اقوام نقصان اٹھا رہی ہیں جہاں سیاست اور معیشت کو اکٹھے آگے نہیں بڑھایا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی دانشوروں کو معاشیات کے مضمون سے شکایت رہتی ہے کہ اس کا نفس مضمون سیاست کو بالکل اہمیت نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف معاشیات کے ماہرین یا اکانومسٹ کو سیاست اور سیاستدانوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ ہر چیز میں سیاست کو ٹھونس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے معاشی پلان اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ اب دنیا کی تمام اچھی یونیورسٹیز میں سیاست اور معاشیات کے مضامین کو باہم مربوط کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ انڈیا میں بی جے پی، کانگریس، بھارتیہ سماج پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، پاکستان میں پی پی پی، پاکستان مسلم لیگ این اور پی ٹی آئی جیسی پارٹیوں پر عوام کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ چارٹر آف اکانومی پر اتفاقی رائے پیدا کریں، سیاست بھی کریں لیکن اکانومی پر توجہ دیں، جس سے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ 9ویں نمبر پر وہ اقوام نقصان اٹھا رہی ہیں جن کا زیادہ بجٹ دفاعی اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہو رہا ہے۔ آج جنگ کی بجائے سارے کا سارا زور ڈپلومیسی پر ہے تاکہ غیر ضروری اخراجات سے بچا جا سکے۔ دوسری طرف طاقت کا پیمانہ اب کیا ہے؟ معیشت ہے۔ آج قوم کے ہیروز کون ہیں؟ ان لوگوں کو تصور کیا جاتا ہے جو بے روزگاری ختم کرتے ہیں اور معاشی ترقی کو تیز کرتے ہیں۔ اس میں حیرت کی بات نہیں کہ آج کے ہیرو کون ہیں۔ بل گیٹس آج کا ہیرو ہے، ایلن مسک، وارن بوفے اور اس قسم کے لوگ، اور پھر بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جیسے ایپل، امیزون، مائکروسافٹ، گوگل اور میٹا، یہ ساری کمپنیاں جو ہیں ایک طرف عوام کو روزگار فراہم کر رہی ہیں اور دوسری طرف حکومت کو بھی بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہیں۔ 10ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ گلوبلائزیشن کا ماحول ہے۔ اب وہ ممالک نقصان اٹھائیں گے جو بغیر وقت ضائع کیے گلوبلائزیشن کے ماحول میں، جس میں ملکی سرحدوں اور حد بندیوں کی تو ابھی زیادہ اہمیت نہیں رہی گلوبلائزیشن کے بعد، انہیں اب چاہیے کہ گلوبلائزیشن سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے لیے بھاری ترسیلاتی زر بھیج رہی بلکہ ان کے ذریعے ہمیں جو ہے باہر کے ممالک کے لوگوں سے رابطہ ہمارا بڑھ رہا ہے، اور ہمیں جب وہ واپس آتے ہیں تو تجربہ کار اور بالغ النظر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، نمبر 11 پر جو پوائنٹ ہے وہ عالمی سیاسی، معاشی اور اسٹریٹجک حالات کے متعلق ہے، جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے یہ کوئی فکس چیز ہے، اب طے ہو چکی ہے، جس میں کسی نے عالمی نظام پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اب بھی وقت ہے کہ ہر محنتی، لائق اور ایماندار قوم یا مملکت اس نیو ورلڈ آرڈر میں اپنے لیے اچھی جگہ بنا سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کوئی قوم کسی کھلاڑی کی طرح کتنا اچھا پرفارم کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے لازماً میدان میں تو اترنا ہوگا۔ جو ممالک اس میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے وہ ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ نیو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنا البتہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی پہلوان 500 کلومیٹر کی رفتار سے آنے والے طاقتور انجن کو مکہ مارنے کی کوشش کرے۔ سب کو ہر حال میں خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے
موضوع کو طول دینا مناسب نہیں، اس لیے میں آخری اور 12واں پوائنٹ جو سب سے اہم ہے بتانا چاہوں گا، جس سے انحراف لازمی طور پر کسی قوم کو زوال کے راستے پر ڈالتی ہے۔ یہ اتفاق اور اتحاد اور ملک و قوم سے اخلاص، ڈیووشن، وفاداری، لائلٹی اس کے متعلق ہے۔ زوال کے اسباب کا اطلاق تمام قوموں پر یکساں ہوتا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اور اتفاق، اتحاد اور قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہری اپنے ملک کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اپنے ملک کو ایک ایسا جہاز سمجھے جس پر کروڑوں افراد سوار ہوں، لیکن کوئی بھی فرد خود کو پیسنجر یا مسافر نہ سمجھے، خود کو VIP نہ سمجھے، بلکہ خود کو عملے کا ایک فرد اور نوکر سمجھے، اس جہاز کے عملے کا فرد، اس جہاز کا نوکر، عام سا ایک نوکر جو خود کو کریو ممبر سمجھتا ہے۔ اگر کسی بھی قوم کو اور اس کے افراد میں یہ اسپرٹ موجود نہ ہو، لائلٹی، ڈیووشن، تو وہ زوال سے بچ نہیں سکتی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔